أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارا یہ 5واں سبق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے ہدایت پہ موضوع پر گفتگو کی تھی، پھر رب ہمارا پر گفتگو ہوئی، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوئی، اور پھر اسلام اور سیکولرزم پر میں نے اپنی گزارشات پیش کی. ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب مخلوقات کو بنایا، سورج چاند ستارے اسی نے بنائے، زمین اسی نے بنائی، زمین پر مٹی کے ذرات بھی اس نے بنائے، ان ذرات کے اندر الیکٹرون پروٹون نیوٹرون بھی اسی نے بنائے، پھر پودے بھی اسی نے بنائے، تمام حیوانات بھی اسی نے بنائے، اور انسان کا جسم بھی اسی نے بنایا، اور انسان کی روح بھی اسی نے پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے پرندوں میں سے، جانوروں میں سے، پودوں میں سے کوئی نبی نہیں بھیجے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کو ڈائریکٹ کیا، ان کو راستہ دکھایا کہ وچ وے دے ہیو ٹو گو، انہیں کس راستے پہ چلنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور انسان کو بھی کہا کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن فرق طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ باقی مخلوقات کو پروگرامنگ کر دی. جیسے کمپیوٹر کی پروگرامنگ ہوتی ہے کہ کمپیوٹر بذات خود کوئی شے نہیں ہے، اس کا جو پروگرامر ہے وہ اس کی پروگرامنگ کرتا ہے، اور کمپیوٹر بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے. آج کیا کچھ نہیں کر رہا کمپیوٹر، لیکن وہ خود بخود نہیں کر رہا، اس کا پروگرامر اس کے اندر پروگرامنگ کرتا ہے، اس کے سافٹ ویئر کے اندر وہ چیزیں جو ہے وہ ڈالتا ہے، اور جس کی ڈائریکشن پر عمل کرتے ہوئے کمپیوٹر بہت کچھ کر رہا ہے. آج اس کائنات پر ہم بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ آپ سے آپ نہیں کر رہی یہ کائنات. ایک ذرہ بھی نہ خود بنا ہے اور نہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پروگرام کیا ہے، ڈائریکٹ کیا، اس کے مطابق وہ موو کر رہا ہے. انسان کے بھی جہاں تک جسم کا تعلق ہے، جسم کی وہ حرکتیں جنہیں ہم آٹونومس کہتے ہیں، یعنی انسان کا آٹونومس سسٹم جو ہے وہ آپ سے آپ چل رہا ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں وہ آپ سے آپ نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے، میرے معدے کے ذمے اللہ نے جو کام لگایا ہے، میرا معدہ وہ کام کر رہا ہے. میرے خون کے ذمے، میرے وائٹ سیلز کے ذمے، میرے ریڈ سیلز کے ذمے، میرے سیلز کے ذمے، میرے مختلف گلینڈز کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو کام لگایا ہے، جس طریقے سے لگایا ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک انسان کی والنٹری موومنٹس جو کہلاتی ہیں، ارادی حرکتیں اس کے ارادے سے ہوتی ہیں. میں ہاتھ یہاں سے ہلا کے یہاں لے رہا ہوں،
میں نے منہ دائیں طرف موڑ لیا، میں نے بائیں طرف موڑ لیا، میں نے اوپر دیکھا، میں نے نیچے دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ حرکتیں میری ارادی حرکتیں کہلاتی ہیں، والنٹری موومنٹس. ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. یعنی ایک ہے میری یہ جو ارادی حرکتیں ہیں، یہ بھی کبھی کبھی غیر ارادی ہوتی ہیں. مثلا ایک دم وہاں سے آواز آئے گی تو میں ارادی طور پر یوں کر کے دیکھوں گا، تو یہ میری وہ ارادی حرکتیں بھی ان پر غیر ارادی حرکتیں غالب آ گئیں، اور غیر ارادی طور پر ریفلیکسلی میں نے اس کی طرف دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ڈر گیا، بھاگ گیا، مجھے میرے پسینے چھوٹ گئے. یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اوور آل انسان کی حرکت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے. میں نے آپ کو سورہ دہر کی ابتدائی 3 آیات سنائی ہیں. 29ویں پارے کی یہ سورت ہے، لاسٹ بٹ ون، آخری سے پہلی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ یعنی انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ یعنی کوئی قابل ذکر نہیں ہے، وہ گندے پانی کی بوند سے بنا. یہ اسے کہا کہ وہ قابل ذکر شے نہ تھا. پھر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. یعنی آپ مائکروسکوپ میں دیکھیں، یہ کس کو پتا ہے کہ مرد کے نطفے میں سپرم ہوتے ہیں اور عورت کے پانی کے اندر اووم ہوتی ہے؟ کسی کو نہیں پتا، سوائے جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں یا سائنس کے طلباء ہیں، انہیں معلوم ہے. لیکن کہنے کو 2 پانی ہیں. قرآن مجید سادہ زبان میں نازل ہوا، یاد رکھیے گا. تو ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. مرد کا پانی عورت کا پانی ملتے ہیں تو ایک نئی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، لہذا ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. اما شاکرن و اما کفورا، اب ہم نے اس پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کا شکر گزار بن جائے اور چاہے تو اللہ کا ناشکرہ بن جائے. اور یہ شکر گزاری اور ناشکرہ پن جو ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی نہیں ہے. یعنی ایک ناشکری نیچر ہوتی ہے کہ جو کسی کا احسان نہیں ماننا چاہتی، اور ایک شکر گزار نیچر ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ ڈھونڈتی رہتی ہے کہ میں کیسے کسی کا شکر ادا کروں، میں کیسے کسی کا احسان مانوں. تو اما شاکرا و اما کفورا. اگر ہم انسان کی حقیقت کو پورے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے ذرا ہمیں کچھ ایک کمپیرزن میں سے گزرنا ہوگا، ایک موازنہ کرنا ہوگا، تب انسان کی صحیح نیچر ہماری سمجھ میں آئے گی. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں وہ کس کس طرح کی ہیں. تو وہ 4 قسم کی مخلوقات ہیں. ایک تو جنہیں ہم جمادات کہتے ہیں. یہ جمادات کیا ہیں؟ جسے ہم فزیکل آبجیکٹس کہیں گے اور مادی اشیاء کہیں گے. مثلا یہ گلاس یہاں ٹیبل پر پڑا ہے، اس کو میں یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ سکتا ہوں، خود بخود اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ چل کے ادھر آ جائے یا ادھر چلا جائے. میز ٹلٹ کر دوں گا، جھکا دوں گا تو گریویٹیشنل فورس کے ذریعے سے جو زمین کی کشش ہے اس کی وجہ سے یہ نیچے گر جائے گا. اسی طرح جو بھی فزیکل آبجیکٹس ہیں، مادی اشیاء ہیں، وہ خود سے حرکت نہیں کر سکتی جب تک ان پر کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہ ہو. بہت خوب اسٹڈی کیا اس کو نیوٹن نے، اس کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. اس کے بعد جو دوسری مخلوق ہمیں نظر آتی ہے، نمایاں مخلوق، یعنی میں وہ مائکرو آرگنزمز کی بات نہیں کر رہا، جراثیم کی جو صرف خوردبین میں نظر آتے ہیں، عام انسان کے مشاہدات میں جو چیز آتی ہیں، نباتات ہیں. جیسے مٹی کے ذرے، پہاڑ، پتھر، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں
نباتات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، پودے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ پودے جو ہیں وہ زندہ ہیں، وہ سانس لیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ان میں گروتھ ہوتا ہے، ان میں نمو ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج ہم زمین میں چھپاتے ہیں تو اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیج پھٹتا ہے، اور پھٹتا ہے، اس میں چھوٹا سا پودا نمودار ہوتا ہے، اور باہر آتے ہی اس کا تنا جو ہے وہ اوپر کی طرف چڑھ کے پھیل جاتا ہے، اور اس کی جڑ نیچے کی طرف چل کر پھیل جاتی ہے، اور یہ کوئی باہر سے اسے نہیں کھینچ رہا ہوتا، اس کے اندر وہ گروتھ کی جو طاقت ہے، نمو کی جو طاقت ہے، زندگی کی جو طاقت ہے، اس کی بنیاد پر وہ پودے میں حرکت ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پودے کی حرکت کی ہم ایک محدودیت محسوس کرتے ہیں کہ پودے میں تنا بھی بڑھ رہا ہے، پھل پھول رہا ہے، اس کی جڑ بھی پھل پھول رہی ہے، پھیل رہی ہے، پھل آ رہے ہیں، پک رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ موومنٹ سے ساری کی ساری حرکات ہیں۔ لیکن اس کی محدودیت کیا ہے کہ پودا جہاں لگا ہوا ہے وہ وہیں رہتا ہے، وہ خود چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک اور مخلوق ہے جسے ہم جانوروں کے نام سے، حیوانات کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ ان کے اندر آپ کو ہر قسم کی حرکات نظر آتی ہیں۔ ایک جانور آگے بھی چلتا ہے، پیچھے بھی جاتا ہے، دائیں بھی مڑتا ہے، بائیں بھی مڑتا ہے۔ وہ پرندہ جو ہے وہ اوپر بھی چڑھتا ہے اور نیچے بھی گلائڈ کرتا ہے۔ مچھر جو ہے وہ سیدھا اوپر بھی اٹھ جاتا ہے۔ مچھلیاں تیرتی ہیں۔ وہ جانور کچھ جو ہیں کہ جو پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ رینگتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں حرکت ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن جب ان حرکات کو بھی، یعنی جس طرح نیوٹن نے فزیکل آبجیکٹس کو بہت اچھا اسٹڈی کیا، ڈارون نے جو حیوانات کی حرکتیں ہیں ان کو بہت اچھا اسٹڈی کیا۔ ڈارون کی ایک ہے تھیوری آف ایوولوشن، اس کا نظریہ ارتقاء، وہ تو سائنس والوں میں بھی نہیں مانا، لیکن یہ جو نیچر ہے حیوانات کی، یہ بہرحال بہت عمدہ اس کا انالیسز ہے کہ اس کا تجزیہ یہ ہے کہ سارے کے سارے جانور، ان کی حرکات جو ہیں وہ ایک نقطے پر ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ کوشش کرتے ہیں زندہ رہنے کی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اور اس کوشش میں وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اپنا دفاع کرنے کے لیے غصے کا اظہار کرتے ہیں، ریٹیلیٹ کرتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپوزٹ سیکس کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے جو نسل بڑھاتے ہیں۔ دو لیولز پر اس نے اس کی انسان جو حیوانات کی موومنٹس ہیں ان کو اسٹڈی کیا ہے۔ ایک پریزرویشن آف سیلف، اپنے آپ کی حفاظت، اپنے آپ کو بچانا، اس کے لیے وہ پہلی تین باتیں ہیں: کھانا، پینا اور غصے کا اظہار کرنا۔ اور دوسرا ہے ایک نسل کو بڑھانا، کہ میں یعنی تجربے سے ان کے سامنے یہ بات ہے کہ ہم نے زندہ نہیں رہنا، تو لہذا کہتے چلو میں نہیں تو میری جگہ میری اولاد ہی زندہ رہے۔ جس طرح امیبا کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ امیبا پر جو خطرہ جب اس کو لاحق ہوتا ہے تو اپنی دیوار جو باہر کی اس کی وال ہے اس کو موٹا کر لیتا ہے تاکہ حملہ آور کرنے والا اس کو تباہ نہ کر سکے، اور پھر اندر ہی اندر اپنے نیوکلیس کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ملٹیپل نیوکلیائی بن جاتے ہیں، اور پھر ہر جو نیوکلیس ہے چھوٹا وہ اپنے گرد کچھ پروٹوپلازم اکٹھا کر لیتا ہے، اور پھر باہر کی سیل وال پھٹتی ہے اور ہر نیوکلیس اور پروٹوپلازم کے گرد ایک دیوار بن جاتی ہے، اور پھر کئی امیبی وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ریپروڈکشن کا بنیادی کانسیپٹ ہے، نسل کشی کا۔ ہم بحیثیت مسلمان کیا کہیں گے کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پروگرام کیا ہر چیز کو، نباتات کی بھی اگنے والی چیزوں کی، پودوں کی بھی پروگرامنگ کی ہے، اور جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ کی ہے، اور اس پروگرامنگ کا حصہ ہے کہ جب جانور کمزور ہوتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے، اب بھوک لگنے کی وجہ سے وہ کھانے کے لیے دوڑتا ہے ادھر ادھر، اور جو چیز کھانے کی ملتی ہے وہ کھاتا ہے۔ اسی طرح جب اس کے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ کی ہے اس کی، اس کو پیاس لگتی ہے اور پھر وہ پانی کو ڈھونڈتا ہے اور پانی پیتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پروگرام کیا ہے کہ جب اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ دفاع کرتا ہے اپنا، یہ بھی کیا ہے؟ پروگرامڈ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کی بقا کے لیے اس کے اندر ایک شہوت رکھی ہے، ایک جنسی جذبہ رکھا ہے کہ
وہ اپنی اپوزٹ سیکس کو دیکھ کر، مخالف جنس کو دیکھ کر اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ملنے کی، اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی، اور اسی کانٹیکٹ کے نتیجے میں ریپروڈکشن ہوتی ہے، ان کی نسل کشی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ہمارا تجربہ ہے کہ جانور کو اپنی ان خواہشات کے ایکسپریس کرنے پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ یعنی جب کسی جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کا کھانا بھی اس کی دسترس میں، اس کی پسند کا کھانا، دو چیزیں لازم ہیں، بھوک بھی لگی ہو، پسند کا کھانا بھی دسترس میں ہو، اس کی پہنچ میں ہو، تو جانور کے پاس اندرونی طور پر کوئی ایسا نظام نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے۔ آپ میں سے جن حضرات نے بھینس پالی ہے ان کا بڑا زبردست تجربہ ہوگا کہ جب وہ سوکھی توڑی کے اوپر، بھوسے کے اوپر لا کر گتاوے کی بالٹی انڈیلی جاتی ہے، تو وہ گتاوا جو ہے وہ بھینس کا بڑا لذیذ سالن ہے، اور بھینس چاہتی ہے کہ میں اس کو روکا کھا لوں، لیکن اس کا مالک چاہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو توڑی کے ساتھ مکس کر کے ساتھ توڑی بھی کھلاؤں اس کو، اور وہ کھانا چاہتی ہے، اس کو تھپڑ مارتا ہے، ساتھ منہ پرے کرتا ہے، اور زیادہ ہی اگر ہو تو ایک چھڑی بھی پاس رکھتا ہے، اور جو ہی وہ منہ مارنے لگتی ہے اس کے اندر اس کو چھڑی سے پرے ہٹاتا ہے، اور زیادہ ہی اتھری بھینس ہو تو پھر اس کو دوسرے کلے پہ باندھ کر، دوسرے کھونٹے پہ باندھ کر، اور پھر مکس کرتا ہے، پھر اس کو یہاں پر اس کھرلی پہ آ کے باندھتا ہے۔ تو سال ہا سال کا تجربہ بھی بھینس کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ اس نے روکھا گتاوا نہیں کھانا، بلکہ توڑی کے ساتھ، بھوسے کے ساتھ مکس کر کے کھانا ہے۔ ہاں، ریگولر ٹریننگ، صبح سے لے کر رات تک جانوروں کو آپ ایک ہی کام کرواتے رہیں، ایک ہی کام کرواتے رہیں، ایک ہی کام کرواتے رہیں۔ جیسے شکاری پرندوں کو، شکاری کتوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ کسی ایک چیز میں ٹرین ہوتے ہیں، تمام چیزوں میں ٹرین نہیں ہوتے۔ تو جب ایک جانور کو بھوک بھی لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کی دسترس میں ہو، تو پھر ایک جانور کے پاس اندرونی طور پر کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے، وہ کھائے۔ اسی طرح ساون بھادوں کے مہینوں میں، جولائی اگست کے مہینوں میں جب حبس کا موسم ہوتا ہے، جانور، گھوڑے ہوں، گدھے ہوں، مال بردار جانور ہیں، چھکڑوں کے آگے، گدھا گاڑیوں کے آگے جوتے جانے والے گدھے، سخت پسینہ آتا ہے ان کو اس موسم میں، پیاس لگتی ہے شدید، اور کہیں سڑک پر پیشاب بھی پڑا ہوا ہو تو اس کے اندر وہ منہ مار کر اس کو پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا جو کوچوان ہوتا ہے وہ اس کی بات کھینچ لیتا ہے کہ نہیں، گندا پانی ہے، یہ نہیں پینے دینا، تب تو اس کو روکا جا سکتا ہے، ورنہ وہ پیے ہی پیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جانور پر جب، خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ سور اور کتا یہ جو ہیں یہ نسبتاً بے شرم جانور ہیں، اور اسی لیے یہ حرام بھی ہیں، جبکہ بلی جو ہے یہ بڑی حیا والی جانور ہے، اس کو الاؤ کیا گیا ہے، بے شک تمہارے گھروں میں پھرتی رہے، ایون تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بھی وہ منہ مار لے تو وہ کھانا پلیت شمار نہیں ہوتا، ناپاک شمار نہیں ہوتا، کہ جب ان پر وہ شہوت سوار ہو جاتی ہے تو پھر بچے جو ہیں ان پر پتھر بھی پھینک رہے ہوں اور ان کی پٹائی بھی کر رہے ہوں، پھر بھی وہ اس سے پرے نہیں ہٹتے، ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب کمپیریزن کریں حیوانات کو انسان کے ساتھ، یعنی یہ جو انسان ہے اس کا معاملہ کیا ہے کہ انسان پورا حیوان ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے بالکل حیوانوں کی طرح، پیاس بھی لگتی ہے حیوانوں کی طرح، غصہ بھی آتا ہے حیوانوں کی طرح، اور اس کے اندر جنسی خواہش، سیکس بھی ہے حیوانوں کی طرح۔ فرق کیا ہے؟ ابھی زیادہ دور نہیں ہے، رمضان کا مہینہ آیا چاہتا ہے، ہم خود اس تجربے میں سے گزریں گے کہ ہمیں بھوک بھی لگے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارے جو روزوں کا مہینہ ہے یہ مئی میں داخل ہو جائے گا، اور آخری عشرہ ٹھیک ٹھاک وارم بھی ہوگا، اور روزے کا سپین بھی یعنی نصف دن سے زیادہ ہوگا، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور کوئی ینگ جوڑا ہے، شعبان میں والدین زیادتی کرتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں،
سر پہ رمضان ہوتا ہے اور پھر وہ بیچارے جو ہیں وہ کچھ سم آف دیم ناٹ آل آف دیم، یعنی حالانکہ ایک نوجوان جوڑا جو ہے آپ اس کا تصور کریں کہ ان میں جذبات کی شدت کیا ہوتی ہے، لیکن کوئی شاذ و نادر ہوتے ہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے کہ جو ریزسٹ نہیں کر سکتا اور اپنا روزہ توڑ بیٹھتا ہے، لیکن باقی سب لوگ جو ہیں وہ اپنی ساری خواہش کے باوجود، بھوک کے باوجود، اور شام کے وقت جب گھر میں افطاری تیار ہو رہی ہوتی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، بھوک جو ہے وہ جوش مار رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہیں کھاتے۔ یہ ہے انسان جو اپنے فیصلے سے کھاتا ہے۔ آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ کسی سے ناراض ہو جائیں تو وہ طے کرتے ہیں کہ میں نے اس کے گھر کا نہیں کھانا، وہ مر جائیں گے لیکن اس کے گھر سے نہیں کھائیں گے، حالانکہ بھوک لگتی ہے، جی چاہتا ہے، جسم کھانے کو مانگ رہا ہوتا ہے، انسان بے قرار ہوتا ہے بھوک سے، لیکن فیصلہ ہے اس کا کہ میں نے نہیں کھانا، میں نے اس کے گھر سے کچھ پینا نہیں ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بہت خوب بیان کیا ہے قرآن مجید میں، کئی پہلوؤں سے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو پہلے پارے میں تذکرہ ہوا، قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے شیئر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، وائس جرنٹ، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتھارٹی سے ایکسرسائز کرے اتھارٹی کو، یہ خلیفہ، وائس جرنٹ۔ دی رول واز برٹش آن انڈیا until 1947, but there was a viceroy appointed by the Queen, appointed by the British government, who ruled India under the direction of the British government. This is Khalifa. Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. So, man, human being, is a voice gerent on earth. یہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہاں پر ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہر 7-8 پاروں کے بعد قصہ آدم و ابلیس بیان ہوتا ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا۔ سورت ہجر میں 14ویں پارے میں، سورت صاد میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کیسے بیان کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یاد کرو اے نبی، جب تمہارے رب نے فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، ایک انسان بنانے والا ہوں۔ کئی فرمایا کہ میں گارے سے انسان بنانے والا ہوں، کئی فرمایا کہ میں سنے ہوئے بدبودار گارے سے انسان بنانے والا ہوں جو سوکھ کر کھنکھنانے لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہی الفاظ ہیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر چکوں۔ ہمارے یہاں عام جو کنسٹرکشن کی اصطلاحات ہیں ان میں سے ایک اصطلاح ہے اسٹرکچر بنانا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کنکریٹ کی بلڈنگ بنا رہے ہیں یا اینٹوں سے دیواریں چن کر اور پھر ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، پہلے اس کا اسٹرکچر تیار ہوتا ہے اور پھر اس کی فنیشنگ ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فنیشنگ جو ہے وہ اسٹرکچر بنانے سے زیادہ ٹائم لیتی ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ جو رف اسٹرکچر تیار ہوتا ہے اس میں اینٹیں نظر آ رہی ہیں، کہیں گڑے ہیں، کہیں ایلیویشنز ہیں، یا کنکریٹ سے بلڈنگ بنی ہے، کہیں کہیں کچھ اس میں سے پانی فلو آؤٹ ہو گیا ہے تو وہاں خالی جو ہولز نظر آ رہے ہیں، اور کہیں کہیں سے فلو آؤٹ ہو گئی ہے بجری باہر،
تو اس میں ابھرے ہوئے بدصورت داغ ہیں. فنیشنگ کیا ہوتی ہے کہ جو ایلیویٹڈ ایریاز ہیں ان کو آپ ٹرم کر دیتے ہیں, اور جو ڈپریشنز ہوتے ہیں یا ہولز ہوتے ہیں ان کو آپ فل کر دیتے ہیں. وہ پھر برابر نہیں ہوتے, پھر اوپر اس کے اوپر آپ سینڈ پیپر یا ریگ مال استعمال کر کے اس کو برابر کرتے ہیں. ریگ مال کیا کرتا ہے, جو بھی ابھرے ہوئے حصے ہیں ان کو گھسا دیتا ہے اور سب نیچے والے اوپر والے برابر ہو جاتے ہیں. تو واہ, وہ بہت وہی جو اسٹرکچر جس کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے. اب انسان کے سلسلے میں ایک تو متعارف کرا دوں, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں پہلے ہی چیپٹر میں اللہ تعالیٰ کے افعال بیان کی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا, اس کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت بحث ہے, پڑھنے کے لائق ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کام 3 قسم کے ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے, یا تخلیق ہوتی ہے, یا تدبیر ہوتی ہے. امر کیا ہے, اس کو ڈیفائن کیا گیا قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. بے شک اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز سے کہتا ہے کہ ہو جا, اور وہ فوراً ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے, اللہ کا امر ہے. اب فوراً ہو گیا, انسٹنٹینیسلی ہو گیا, تو اس میں وقت بھی لگا. پھر سورۃ الاسراء میں, سورۃ بنی اسرائیل جسے بھی دوسرا نام اس کا سورۃ بنی اسرائیل ہے, سورۃ الاسراء, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھوایا گیا کہ ذرا پوچھو نا ان سے, نبی بنے پھرتے ہیں, روح کیا ہوتی ہے. یسألونک عن الروح, ان سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے کہو قل الروح من امر ربی, روح میرے رب کے امر میں سے. فما اوتیت من العلم الا قلیلا, اور تمہیں اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے. تو روح امر میں سے ہے, امر کا علم کم ہے. تو جو بھی کام امر سے ہوتے ہیں ان میں کوئی پروسیس نہیں ہوتا ویزیبل کہ یوں ہو گیا اور وہ فوراً ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ٹائم انوالو نہیں ہوتا, کوئی ٹائم اس میں وقت نہیں لگتا. دوسری قسم جو ہے وہ اللہ کی خلق ہے, تخلیق. تخلیق کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, یعنی اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یہ 6 دن اللہ کے ہیں, میرے اور آپ کے 6 دن نہیں ہیں. وہ لاکھوں سال کا بھی ایک دن ہو سکتا ہے, اور 50-50 ہزار سال کا بھی ایک دن ہو سکتا ہے. 10,000 سال کی بھی فگر آئی ہے قرآن مجید میں. یعنی اس میں کوئی نہ کوئی وقت انوالو ہوتا ہے تخلیق کے پروسیس میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم سب کو پیدا کیا, اور ہم جانتے ہیں کہ انسان ایک لمحہ کیا, 1 منٹ بھی نہیں, 1 گھنٹہ بھی نہیں, 1 دن بھی نہیں, 1 ہفتہ بھی نہیں, 1 مہینہ بھی نہیں, آن ایوریج 9 ماہ میں ایک انسان بن کے تیار ہوتا ہے اور وہ ڈیلیور ہوتا ہے, اور اس وقت بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اور پھر ایک دم بڑا نہیں ہو جاتا. اٹ ٹیکس ٹائم, اور اس کا ایک پروسیس ہے جس کے تحت وہ تخلیق ہوتا ہے, جس کے ساتھ وہ بنتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ تخلیق ہے. پھر پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کی تدبیر, کہ ایک ہی پروسیس کے تحت اللہ تعالیٰ کا جو پلاننگ ہوتی ہے, انسان اس ٹریک کو فالو کرتا ہے, دوسرے ٹریک کو فالو نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ صبح سو کر اٹھنے کے بعد 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے جتنے بھی گزرے ہیں, ہم ایک سیریز آف ایونٹس میں سے گزرے ہیں. ایک بہت سے کاموں کی پوری ایک زنجیر ہے جس میں تمام کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہیں, تمام لنکس جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں اور آپ جو ہے اس وقت اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایک کڑی بھی مس ہو جاتی, کوئی ایک لنک مس ہو جاتا تو میں اور آپ یہاں نہ ہوتے. یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اس کو میرا موضوع نہیں ہے, تو اس وقت کنسنٹریٹ ہے تخلیق پر اور امر پر. اب فرمایا کہ پہلا کام کیا ہے کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون, میں انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں, مٹی سے, گارے سے,
سنے ہوئے گارے سے جس میں سے بدبو آتی ہے اور جو سوکھ کر کھنکھنانے لگتا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ جسم انسانی کی تخلیق ہے. اب حدیث میں آتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے اور پھر وہ مضغہ بنتا ہے. اب 40 دن کے یہ 3 جنکس ہیں تو کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن ہو گئے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ جو اس انسان کی روح کو جہاں پڑی ہے، کسی کولڈ سٹوریج کہہ لیجئے اس کو، یا جہاں بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس کو وہاں سے لا کر اس کے جسم کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ ٹائم ہے. اور اب وہ روح آ کر ملحق ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، ایک انسان بنانے والا ہوں گارے سے، مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو فنش کر سکوں. یہ فنشنگ کیا ہے؟ اسی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے. یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ دیوار کو آپ پلین کرتے ہیں، فلنگ کرتے ہیں، اور جہاں ایلیویشن ہے اس کو ٹرم کرتے ہیں، اور پھر ریگ مال سے، سینڈ پیپر سے اس کو رگڑتے ہیں تو اٹ لکس بیوٹیفل، خوبصورت لگتی ہے. اسی طرح یہ انسان کا جسم جو ہے یہ تو حیوانوں جیسا ہے. جیسے میرے جسم پر بال ہیں ایسے ہی حیوانوں کے جسم پہ بال ہوتے ہیں. جیسے میں دیکھتا ہوں حیوان بھی دیکھتے ہیں، میں سنتا ہوں حیوان بھی سنتے ہیں. میرے اندر جگر ہے، ان کے اندر بھی جگر ہے. میرے اندر گردے ہیں، ان کے ہاں بھی ایسا کوئی نظام ہے. سب کچھ ہے. پھیپھڑے ہیں میرے، ان کے یہاں بھی کوئی نہ کوئی نظام ہے. پھیپھڑے ہی ہیں اکثر و بیشتر ان کے اندر. لیکن ایک خاص فرق ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کھاتا اور پیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے اندر وہ فنیشنگ کا ظہور کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 حصے بنا دیے انسان کے. ایک تو یہ حیوانی جسم ہے، یہ کھانے کو مانگتا ہے، پینے کو مانگتا ہے، اور اس کو غصہ آتا ہے، اور اس کے اندر اور خواہشات ہیں، جنسی خواہش ہے اس کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قلب رکھا ہے. جسے علامہ اقبال نے کہا تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. وہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ رکھا ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ اگر ہم اس کو آگے بڑھائیں اس بات کو، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جسم رکھا ہے وہ تو ہم نے اس کے 4 جذبے پڑھ لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو فنش کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے قلب کہا ہے. یعنی قلب، یہ جو جسمانی قلب ہے اس کو بھی قلب کہتے ہیں. اس کا کام تو ہمیں بڑا معلوم ہے کہ اس کا کام ہے کہ پھیپھڑوں میں جو صاف خون ہے اس کو جسم کے ہر سیل تک پہنچانا، اور ہر سیل سے خون جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ والا گندا خون لے کر واپس آ کر اور اس کو پھیپھڑوں کی طرف بھیجنا، پھر پھیپھڑوں سے اس کی طرف بھیجنا، یہ دل ہے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی دل کے ساتھ، یعنی اسی دل کو اللہ تعالیٰ نے وہ فنش کیا اور ایک اور وجود اس کے ساتھ لگا دیا ہے، اور وہ ہے انسانی دل. قلب جسے قرآن مجید کہہ رہا ہے. یعنی بعض مفسرین نے، جن کا زیادہ جدید رجحان ہے، انہوں نے اس روحانی قلب کا انکار کیا ہے، اور ڈکشنری میں سے انہوں نے قلب کا ایک مطلب برین بھی نکال دیا اور کہا اس سے مراد دماغ ہی ہے. یاد رکھیے گا دماغ جو ہے وہ حیوانات کے پاس بھی ہے، انسان کے پاس بھی ہے. لیکن یہ قلب جس کو قرآن مجید اتنی اہمیت دے رہا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں. کہیں فرمایا لا یعقلون بہا، ان سے سینس نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ نرے چوپائے ہیں، نرے جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ روح ہے. قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے. قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ یہ برین نہیں ہے، یہ دماغ نہیں ہے. سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا کہ انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یقیناً یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، اصل میں اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. اب کہاں برین، اس کا ترجمہ کریں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کے اس قلب کو ایک خاص طرح سے فنش کیا اور اس کو خاص حیثیت دی کہ اس کو انسان کے اوپر پورا کنٹرول کرنے والا بنا دیا.
دماغ تو اصل میں اس کے ماتحت کام کرتا ہے. مولانا منظور نعمانی صاحب نے اس کی شرح کی تھی کہ اصل جو فیصلہ کن ہے وہ انسان کا دل ہے، جو فیصلہ کرتا ہے کہ جانا کدھر ہے. دماغ تو ایک کرائے کا وکیل ہے. وکیل کو مدعی ہائر کر لے تو اس کو وہ کیس بنا کے دے دیتا ہے، اور اس کو مدعا علیہ یا ڈیفینڈنٹ ہائر کر لے اور اس کو وہ جواب دعویٰ تیار کر کے دے دیتا ہے. اس کے لیے بھی کیس لڑ سکتا ہے، اس کے لیے بھی کیس لڑ سکتا ہے. وہ تو ہے کہ اس نے کس نے اس کو ہائر کیا ہے. لیکن اصل جو فیصلہ کن ہے وہ انسان کا دل ہے. انسان کا دل فیصلہ کرتا ہے کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے، گریٹفل ایٹیٹیوڈ اختیار کرے، شکر گزاری کی روش اختیار کرے یا ناشکری کی روش اختیار کرے. پھر اس دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ روح ڈالی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. یہ روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے. ہم اس کی نیچر کو نہیں جان سکتے. ہاں اتنا پتا ہے کہ یہ تخلیقی پروسیس سے نہیں گزری، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عالم امر جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا نور ہے. تو انسان کا وجود جو ہے یہ ایک مرکب وجود ہے. اس کے 3 حصے ہیں. اس میں ایک پورا حیوان کا ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ خواہشات ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں. اسے نفس امارہ بھی کہا جاتا ہے. نیک سے نیک آدمی کے اندر بھی یہ جو اس کا جسم ہے وہ تقاضا کرتا ہے. مثلا 13واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی اور بادشاہ نے کہا کہ اچھا اتنا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے جیل میں ٹھونسا گیا ہے. اگر میں مجرم ہوں تو مجھے سزا بھگتنے دو، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو پہلے یہ بات جو ہے وہ لوگوں پر واضح ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی. اور پھر ساتھ ہی فرمایا وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں. یعنی جیسے بھوک ہر انسان کو لگتی ہے، نیک ہو یا برا ہو، پیاس ہر انسان کو لگتی ہے، نیک ہو یا برا ہو، اور غصہ بھی ہر ایک کو آتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام خواہشات جو ہیں وہ سب کے اندر رکھی ہیں، نیکوں میں بھی بروں میں بھی. تو اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کل کو نبی بننے والے تھے، نبی سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ صاف اعتراف کرتے ہیں کہ میں بھی اپنے نفس سے اب مبرہ نہیں ہوں، ابو نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. ہاں جو میرا رب مجھ پر رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تو وہ نفسانیت تو ہر ایک میں ہے، لیکن کیونکہ وہ روح، وہ جو نفسانی خواہش ہے وہ دل میں سے ہو کر گزرنی ہے، اور دل جو ہے وہ ایک سنگتری بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ جو حیوانی خواہشات ہیں، بھوک پیاس غصہ اور باقی خواہشات، ان کو تھرو نہیں ہونے دیتا جب تک اس کا اپنا فیصلہ نہ ہو کہ یہ چیز کھانی ہے یہ نہیں کھانی، اس کے ساتھ کوئی وہ تقاضا پورا کرنا ہے، اور یہ رشتہ جو ہے یہ مقدس رشتہ ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چھلنی جو ہے وہ انسان کے دل میں لگی ہوئی ہے. اب وہ دل کو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ روح سے ملتی ہے. روح کیا ہے؟ اس کو سورہ نور کے 5ویں رکوع میں ایک چراغ سے تعبیر کیا گیا ہے. وہاں اگر آپ کے ذہن میں وہ تمثیل ہو، انشاءاللہ ہم آگے جا کر وہ پڑھیں گے کہ اس میں ایک طاق ہے، وہ جس میں پرانے زمانے میں چراغ رکھا جاتا تھا دیواروں کے اندر، یعنی ایک ایسا گڑا دیوار کے اندر کہ جس کی جب بیس جو ہے وہ فلیٹ ہے اور پھر وہ یوں کر کے اوپر ٹیپر کرتا ہے، اور ہوا چونکہ اس کے اندر پیچھے کوئی سوراخ نہیں ہے، کراس وینٹیلیشن نہیں ہوتی، تو دیا بجھتا نہیں ہے. ادھر سے ہوا آئے گی تو گزر جائے گی، ادھر سے آئے گی ادھر جائے گی، جو سامنے سے آئے گی وہ بھی اس میں سے گزر نہیں سکتی، اس لیے کہ پیچھے کراس وینٹیلیشن نہیں ہے. تو یہ نشچہ اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اور چراغ ننگا نہیں رکھا ہوا، وہ ایک شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے. جیسے ہمارے گھروں کے اندر چمنیاں ہوتی تھی، کھلی ہوا میں وہ چراغ نہیں رکھا جاتا تھا، اس کے اوپر ایک چمنی چڑھائی جاتی تھی. وہ چمنی جو ہے وہ شیشے کی ہے، وہ دل ہے. اور دل کا شیشے کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ آر پار روشنی کو الاؤ کرتا ہے. ادھر کی چیزیں آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں، ادھر کی چیزیں آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شیشے کا نیچر ہے. اب اس کے باہر کیا ہے؟ انسان کا جسم ہے جو حیوان ہے. بھوک پیاس غصہ اور دوسری خواہشات جو ہیں وہ اس دل پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو
اس پر دھبے لگاتی ہیں, داغ لگاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے, اور اگر اس گناہ پر اصرار کرے تو پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند کر کے فرمایا بند ہو جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ کر لے تو پھر دھو دیا جاتا ہے وہ داغ, اور اگر اس گناہ پر اصرار کرے تو پھر آپ نے یوں مٹھی بند کر کے فرمایا کہ پھر وہ سیاہ ہو جاتا ہے, یعنی بند ہو جاتا ہے. اسی پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے جو پہلے پارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اور وہاں اس کے لیے سورۃ نور میں کیا تمثیل آئی کہ جو تیسری مثال بیان فرمائی گئی ہے, ایسا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب, یا مثال ان اندھیروں کی جو کسی گہرے سمندر کی تہہ میں ہوتے ہیں, جبکہ اوپر موج در موج پانی ہوتا ہے, اوپر بادل بھی چھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اندازہ لگاؤ کہ وہاں کتنا اندھیرا ہوگا کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ بھی باہر نکال کر دیکھنا چاہے. ہم عام طور پر جس اندھیرے سے واقف ہیں اس میں اگر ہم یوں اپنا ہاتھ ہلائیں گے نا تو انسان کو, وہ پنجابی میں کہتے ہیں جھامل سی پڑ جاتی ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے. لیکن وہاں اندھیرے کا عالم کیا ہے, اذا اخرج یدہ, وہ اپنا ہاتھ بھی باہر نکال کر دیکھے, لم یکد یراہا, تو بھی اس کے لیے ممکن نہیں کہ اسے دیکھ سکے. اور جب کوئی شخص اپنے دل کو اتنا سیاہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے. یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کو روشنی نہ چھوڑے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے. تو روشنیاں دو ہیں, ایک ہے خارج کی روشنی, ایک ہے اندر کی روشنی. ہمارے میٹرک کے استاد ہوا کرتے تھے حافظ محمد لطیف صاحب, اللہ ان کی مغفرت کرے, حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. تو انہوں نے ہمیں جب فزکس پڑھاتے ہوئے, جس دن روشنی ہمیں پڑھانی تھی, تو ریسرچ کے بعد ان کا پیریڈ تھا, تو بڑا موڈ آف کر کے آئے. وہ پھر پنجابی میں بولا کرتے تھے, پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے کبھی کلاس میں اردو نہیں بولی تھی, لیکن کانسیپٹ ہمارے بڑے کلیئر کیے انہوں نے. کلاس میں آئے موڈ آف کا, کہنے کو اردو پڑھے ہو, سارے بیٹھے رہو گے, کوئی نہیں جائے گا. ہم سب پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر کرے, کیا گستاخی ہو گئی. ایک بچے نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ سر کیا گستاخی ہو گئی ہے, کہ کیا ہو جائے گا بیٹھے رہو گے تو ہم نے کہا کہ سر اندھیرا ہو جائے گا. کہ پھر کیا ہوگا اندھیرا ہو گیا تو؟ ہم نے کہا سر نظر کچھ نہیں آئے گا. اچھا تسی روشنی دیکھتے ہو, روشنی میں دیکھتے ہو تم, اچھا لکھو پھر تعریف روشنی کی. روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اور جب میں بی ڈی ایس میں پڑھتا تھا تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ہماری جو میڈیکل سبجیکٹس کی کلاسز ہوا کرتی تھیں, تو ہمارے استاد انہوں نے کلینکل میتھڈز پڑھاتے ہوئے ہمیں کہا کہ آئی کوٹ مائی ٹیچر, ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ شوڈ بی ڈن in a good light, with a good eyesight and a good brain behind. یعنی مریض کا مطالعہ, مریض کا معائنہ اچھی روشنی میں, اچھی نظر کے ساتھ اور اچھے دماغ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے صاف دل کے ساتھ ہونا چاہیے. کسی کا دل صاف ہوگا تو وہ اپریشیٹ کرے گا حقائق کو, اور اگر دل سیاہ ہو جائے گا تو پھر وہ اپریشیٹ نہیں کرے گا. یہ تفصیل تو انشاءاللہ ہم اس سبق میں جا کے پڑھیں گے جب آیات نور کا مطالعہ کریں گے. لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اسی سبجیکٹ کے اوپر رہیں اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں انسان کی اس حیثیت کو, کہ اگر ہم انسان کے ان تین حصوں کو اسٹڈی کریں. یہ سامنے جو اب آپ کے ڈائیگرام ہے کہ یہ ہے درمیان میں انسان کا قلب, انسان, اوپر ہے روح انسان, اور نیچے ہے حیوان انسان. حیوان انسان کی وجہ سے بھوک اندر سے اٹھتی ہے اور انسان کے دل سے کہتی ہے کھانے کو لاؤ, کھانے کو لاؤ, مجھے نہیں پتا کہاں سے لاؤ. پیاس لگی ہے, مجھے پانی دو, مر گیا میں. اور غصہ آتا ہے تو ہر چیز جو ہے اس پر غصہ حاوی ہو جاتا ہے کہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو جان سے مار دوں گا یا کسی کا کچھ نقصان کر دوں گا, مجھے بھی بعد میں پریشانی پشیمانی ہوگی. یہ نہیں دیکھتا, بس آ گیا غصہ تو آ گیا. اور اسی طرح جب انسان میں جنسی خواہش اس پر حاوی ہوتی ہے تو پھر وہ تقاضا کرتی ہے کہ جہاں سے بھی ہو مجھے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرو. اور نہیں تو پھر انسان جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف جاتا ہے, کوئی ماسٹربیشن کی طرف جائے گا, کچھ کسی کی طرف جائے گا. تو یہ سب کیا ہے کہ اندر سے وہ چیز جو ہے اپنی جگہ موجود. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فنشڈ
ہارٹ عطا فرمایا ہے، قلب عطا فرمایا ہے، یہ اگر صاف ہوگا تو اس کو پتہ لگے گا کہ نہیں یہ تقاضا غلط ہے، یہ کھانا جو میرے سامنے آیا ہے اگر میں کھاؤں تو میری بھوک تو بجھ جائے گی، لیکن یہ کھانا میرا ہے نہیں، یہ میرے بھائی کا کھانا ہے۔ اور یہ پانی جو میں پینے لگا ہوں یہ پانی صاف نہیں ہے، یہ گندا پانی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو میرے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے یہ میری بیوی نہیں ہے جس کے بارے میں میرے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے، یہ غیر عورت ہے، لہذا اس کی طرف میں نے رسپونڈ نہیں کرنا اس خواہش کو۔ اسی طرح جو انسان کی روح ہے اس روح کی وجہ سے بھی انسان کو جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ارواح کو ہمارے جسمانی وجود سے بہت پہلے پیدا کیا تھا، اور سورہ اعراف سے ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کی ایک اسمبلی کال کی تھی ہمارے جسمانی وجود سے بہت پہلے۔ اور ایسا بھی معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ ایک دوسرے میں سے نکلے تھے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی جسمانی وجود بھی تھا، جیسے یہ ہمارا وجود ہے کہ ہم سب کیا ہیں، اپنے پیرنٹس میں سے نکلے ہیں، پھر ہماری اولاد ہم میں سے نکلی ہے، پھر ان کی اولاد ان میں سے نکلی ہے، تو کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن وہاں ڈیٹیل بیان نہیں کی کہ جب یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی نوع انسان کو ایک دوسرے کی پیٹھوں سے نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان کے اپنے خلاف گواہ بنایا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو اپنا دیدار کرایا اور ہم نے اس کو پہچانا کہ واہ بے عیب ہے، خوبیوں والا ہے، ہر خوبی اس میں پائی جاتی ہے اور برائی اس میں کوئی نہیں، کمی اس میں کوئی نہیں، کوتاہی اس میں کوئی نہیں، ضعف اس میں کوئی نہیں۔ اس کے بعد ہم پھر ہماری ارواح کو کسی جگہ رکھ دیا کہ کسی کولڈ سٹوریج میں رکھا، کہاں رکھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ماؤں کے پیٹوں میں 120ویں دن آ کر پھر وہ اٹیچ ہو گئی روح۔ اچھا، اس کے بعد جیسے یہ سافٹ ویئر کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ جو سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئرز ہیں وہ ہلکے کمپیوٹرز میں کام نہیں کرتے، ہلکے ہارڈ ویئر میں کام نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو حیوانات کے سافٹ ویئرز تھے ان کے اندر وہ روح جو تھی وہ ایکٹیو ہو ہی نہیں سکتی تھی، لہذا انہیں عطا ہی نہیں کی گئی۔ اچھا، پھر حیوانات انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ قلب عطا کیا کہ جو اس کو سہ سکتا تھا، لیکن وہ جو اپنے اس قلب کو گدلا کر لے، میلا کر لے، تو اس میں سے اندر جو چراغ ہے اس کی روشنی باہر نہیں آتی۔ ایسا نہیں میری؟ تو انسان نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہماری ارواح نے کہ وہ پرفیکٹ ہے۔ اچھا، اب جب ہم اس دنیا میں آئے تو کیا ہوا کہ ابھی ہم کم سن تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، تو پوری طرح ہمارے سامنے وہ ریویل نہیں ہوا، وہ جو سافٹ ویئر میں ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ پھر جب ہم بالغ ہوتے ہیں تو پھر ہم پورے طور پر اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن اس کے اثرات بچپن سے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے کہ مجھے عہد الست یاد ہے، میں کہتا ہوں ہم سب کو بھی یاد ہے۔ کیسے یاد ہے؟ کہ اب آئے ان کی طرف، یہ جو ہم نے جیسے 4 چیزیں دیکھی تھیں کہ جو انسان کے جسم کے اثرات ہیں جو انسان اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے، اسی طرح اس کی روح کی جو روشنی ہے اس میں بھی انسان 4 چیزوں کو محسوس کرتا ہے ہر وقت۔ نمبر 1، وہ اپنے رب کو کیونکہ اس نے دیکھا اور پہچانا تھا کہ وہ پرفیکٹ ہے، جب اس دنیا میں آیا تو اس کو اللہ کا نام اس کو بھول گیا، لیکن یہ یاد رہا کہ میرا دوست، میرا رب وہ پرفیکٹ تھا، اس میں تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں اور اس میں کہیں کوئی ضعف اور کمزوری اور نقص اور برائی نہیں تھی، لہذا اس کے لیے ہمارے دل میں محبت ہے۔ یہ نمبر 1 معرفت رب ہے، نمبر 2 حب رب ہے کہ ہمیں اس سے پیار ہو گیا۔ اچھا، اب نام تو ہمیں بھول گیا، لیکن ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کمزوری رکھی ہے جس کو ہم سب اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کمزوری کیا ہے؟ کہ ہم ہر اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو کسی وقت ہمیں پرفیکٹ معلوم ہو، محسوس ہو گئے پرفیکٹ ہے، حالانکہ میری عمر 67 سال پلس ہے، آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے بھی سینئر ہوں گے، کچھ میرے ہم عمر ہوں گے، کچھ مجھ سے جونیئر ہوں گے عمر میں،
لیکن ہم سب کا ایک مشترک تجربہ ہے کہ ہر پرفیکٹ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور ہر عیب والی چیز ہمیں پسند نہیں ہے۔ آج اگر ایک چیز کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرفیکٹ ہے تو میں اس کو پسند کروں گا، 2 سال کے بعد مجھے محسوس ہوگا کہ نہیں، یہ تو وہ نہیں ہے جو میں سمجھا تھا۔ وہ جسے کہا شاعر نے، خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، اٹ واز ناٹ ریئل۔ انسان کسی دوسرے سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، کب تک؟ جب تک میں یہ فرض کیے رکھوں گا کہ آپ پرفیکٹ ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نقص نہیں ہے، اور آپ کو میرے بارے میں یہ حسن ظن رہے گا کہ یہ بڑا بے عیب آدمی ہے، بڑا پرفیکٹ ہے۔ لیکن جس لمحہ آپ کو مجھ میں کوئی نقص نظر آئے گا یا مجھے آپ میں کوئی نقص نظر آئے گا تو میں اس کے بعد آپ سے محبت نہیں کر سکتا، آپ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ جو جذبہ محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے رکھا ہے انسان کے دل میں، اسی سے انسان پیار کرتا ہے۔ کہ وہ جو حالی نے کہا کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں۔ مالک میرے کہاں ہے تو؟ مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، بعض اسکولوں میں جو مارننگ اسمبلی میں جو دعا ہوا کرتی تھی وہ یہی ہوا کرتی تھی، مالک میرے کہاں ہے تو؟ مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اور یہ جو دل کا دیکھنا اور جسم کا دیکھنا، دل کی صفائی جسم کی صفائی، تو جب میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں حالی کی ایک نظم ہوا کرتی تھی کہ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت مایا ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ پوری ایک نظم تھی کہ وہ دل، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے، نکل جا عقل کے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال کے اشعار کے اندر آپ کو یہ بھرپور اس دل کی جو بات جو ہے وہ ملے گی۔ تو اس میں 4 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، پھر نیکی اور بدی کی پہچان ہے۔ یعنی خاص طور پر جو بنیادی اخلاقی اقدار ہیں، سچ بولنا، چیٹ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ بنیادی اخلاقی اوصاف ہیں۔ اور اس کے لیے انسان کو نہ ماں باپ سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ استاد سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں سر سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دل میں پوچھیں، دل سے پوچھیں تو دل انشاءاللہ آپ کو بتائے گا کہ کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی سے جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو، کبھی چیٹنگ نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ نور، اس لیے کہ روشنی کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ جب اندھیرا ہو جائے گا تو ہم ایک ہی جگہ پر ہوں گے، میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، میرے اور آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے تو میں اس کو نہیں دیکھ سکوں گا، اور میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، ٹھوکر لگے گی اور میں الٹا ہو کے گروں گا منہ کے بل۔ یہ کیا ہے؟ روشنی راستہ دکھاتی ہے انسان کو۔ تو انسان کے دل میں روشنی ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں نیکی کے لیے رغبت رکھی ہے، محبت رکھی ہے کہ میں اچھے اخلاق سے پیش آؤں۔ یعنی اس کا موازنہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، وہ جو حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ افطار کرنے لگے تو کوئی مانگنے والا آ گیا تو انہوں نے کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا اور خود بھوکے رہ گئے، حالانکہ دن بھر روزے تھے، خالی پیٹ تھے، دے دیا۔ اب آپ بھی ایسا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کو سخت بھوک لگی ہو، عین اس وقت کوئی مانگنے والا آ جائے تو آپ یہ محسوس کرتے ہو کہ میں بھی وہ مجھ سے زیادہ بھوکا ہو، آپ اس کو دے دیں تو جسم تو بھوکا رہ جائے گا لیکن آپ کو اندر سے ایک تسکین ملے گی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کی تسکین ہے، یہ دل کی خوشی ہے۔ تو اچھا ہوتا کیا ہے؟ اگر انسان اپنے
دل میں رسپونڈ کرنا شروع کر دے اپنی حیوانی خواہشات کو ان خواہشات سے اوپر، روحانی خواہشات سے، تو پھر انسان حیوانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور پھر ہوتے ہوتے وہ حیوان بن جاتا ہے. جسے قرآن مجید میں کہا گیا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی روحانی خواہشات کو رسپونڈ کرے اور اپنی حیوانی خواہشات کو دبائے، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر انسانیت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، لیکن ایک مخصوص وقت کے لیے آپ کھانا پینا چھوڑیں اور اپنی خواہشات کو قربان کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول دیتا ہے، اور پھر یہی جو ہے وہ پھر آپ کے لیے زینہ بن جاتا ہے، سیڑھی بن جاتی ہے، آپ کے لیے وہ ایسکیلیٹر بن جاتا ہے کہ جس کے اوپر چڑھ کر پھر آپ روحانیت کی اعلیٰ منازل تک پہنچ سکتے ہیں. تو انسان کا یہ مرکب وجود ہے، اور اس کے اندر حیوانیت بھی ہے، اور اس کے اندر روحانیت اور فرشتہ بھی ہے، اور اس کے درمیان میں وہ انسان ہے. تو ہر وقت یہ دونوں چیزیں انسان کو اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. انسان پر ہے کہ وہ کسے رسپونڈ کرتا ہے. اگر تو وہ اپنی روحانیت کو رسپونڈ کرتا ہے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے، بلکہ حقیقت میں تو وہ فرشتے سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، جسے کہا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنائے، اور دیر بائی ہم فرشتوں سے بھی اونچے ہو جائیں. لیکن اگر وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن، اس لیے کہ پھر یہ تو دونوں چیزیں ہیں، یعنی جو حیوانیت ہے اس کو پھر تقویت پہنچاتا ہے ایک غلط معاشرہ، بے حیائی کی چیزیں جو انسانوں کو بے حیائی پر اکساتی ہیں، اور پھر یہ ایڈ جو ہیں طرح طرح کے کھانوں کے، ریسٹورنٹس کے، ٹیک اویز کے، طرح طرح کے مشروبات کے ایڈ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ انسان کی جو حیوانیت ہے، پیاس جو ہے اس کو اور زیادہ بھڑکاتے ہیں. اور یہ جو ہارر موویز ہیں اور لڑائی جھگڑے والی موویز جو ہیں، یہ انسان کے اندر وہ غصے کی چیزوں کو بھڑکاتی ہیں. اور ایک اچھا معاشرہ، نیک معاشرہ، جہاں اچھی اقدار کی پریکٹس کی جاتی ہے اور جن میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس سے کیا ہے؟ پھر انسان کا وہ روحانی جذبہ جو ہے اس کو سرور ملتا ہے، اور نیکی جو ہے پروان چڑھتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ دوسری چیز ہے جو انسان کے اندر اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. پھر جو حیوانی خواہشات ہیں، ان میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ شیطان کی طاقت ہے. یعنی درمیان میں جنات ہیں کہ جو انسان کی ان خواہشات کو بڑھاتے ہیں، جن سے پناہ مانگی گئی ہے سورۃ الناس کے اندر، من الجنتی اور والناس، کہ جو لوگ ہیں کہ برائی کو پروموٹ کرنے والے ہیں. اور اس کے مقابلے میں پھر نیک معاشرہ، اور پھر فرشتے کہ جو نیکی کرنے پر انسان کی پیٹھ ٹھوکتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، اور انسان کو تسکین ملتی ہے. اور سب سے بڑھ کر پھر انبیاء، اور انبیاء میں بھی سب سے بڑھ کر سید الانبیاء والمرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن یاد رکھیے گا، نہ تو شیطان کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہمیں زبردستی برائی پر لے جائے. سورۃ ہجر میں فرمایا گیا کہ جب شیطان نے کہا کہ تو مجھے اجازت دے دے کہ میں ذرا اپنے آپ کو ایکسپریس کر لوں اور میں ذرا اس کو ورگلا لوں اور دھمکا دوں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے کہ یو کین انفلوئنس دیم، تم ان کو ٹیمپٹ کر سکتے ہو، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یاد رکھنا میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت، یقیناً اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے ہدایت پر لے آئے گا. آپ کا کام صرف راستہ دکھانا ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے، ادھر آ جاؤ، ان کو ٹیمپٹ کرنا، ان کو ترغیب دلانا، آمادہ کرنا. باقی کسی شخص کو نہ نبی کے اختیار میں ہے کہ وہ زبردستی نیک بنا لے اور مسلمان بنا لے، اور نہ شیطان کو اختیار ہے کہ کسی انسان کو زبردستی پکڑ کر برائی پہ لے جائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رسول